السلام علیکم ناظرین، پروگرام حرف حکمت کے ساتھ میں اور الحاج حکیم عبد المجید قادری صاحب گولڈ میڈلسٹ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج کا حرف حکمت جو ہے اس میں ہم بات کریں گے اٹرا کے بارے میں، کیونکہ یہ بڑی عام بیماری ہے لیکن اس کے بارے میں لوگ جو ہے وہ اس طرح سے اویئر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے لگاتار نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو ان کو جو بر وقت اس کی تشخیص ہو جانی چاہیے تاکہ وہ اس کے نقصانات سے بچ سکیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ حکیم صاحب، آپ تھوڑا سا پہلے یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو، اٹرا اصل میں ہے کیا؟ اٹرا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اٹرا بیسیکلی جو ہے یہ لفظ ہماری لوکل زبان کا لفظ ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بولا جاتا ہے۔ اس نام سے نہ تو ایلوپیتھک میں کوئی مرض کی تشخیص کی گئی ہے، نہ ہی ہربل میں ہے، اچھا، نہ ہی نیچروپیتھی میں ہے، نہ ہی ہومیوپیتھک میں ہے۔ مطلب اس نام کی بیماری کوئی نہیں ہے، اس نام کی کوئی بیماری نہیں یہ ہے، ایک عارضہ ہے جس کا نام یہاں پہ رکھا ہے۔ یہاں پہ برصغیر کے لوگوں کی جو لوکل لینگویج ہے ہاں جی، اس کے مطابق اس کا نام اٹرا رکھ دیا گیا ہے۔ اٹرا کا مطلب عرف عام میں یہ کہا جائے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں جی ہاں بالکل، ہاں، پنجابی اس کو میں پنجابی الف میں لگا کہتے ہیں دیتے ہیں ہم کسی چیز کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا متضاد ہو۔ اٹرا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز ٹھہر نہیں رہی، جی ٹھیک ہے نا جی، اس کو ایک جگہ پہ سکون نہیں ہے۔ بالکل، تو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب کسی کی پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ اس کا بلکہ پریگننسی قائم نہیں رہتی، تو اس لیے اس کو ہمارا جو لوکل پنجابی کا لفظ ہے اس کو اٹرا کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں جی، تو لیکن یہ اگر اس کو بطور بیماری اگر اس کی تشریح کریں تو یہ بیسیکلی جو ہے جو خواتین کے اندر یوٹرس کا رحم مادر کا جو سلسلہ ہے وہ بیسیکلی تندرست نظام نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک آپ نے ابھی بتایا کہ جو پریگننسی ہے وہ سٹیبل نہیں رہتی، تو آفٹر برتھ بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اٹرا میں؟ جی جی، اس پیدائش کی کے بعد جو ہے اس کے جو اقسام بیان کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین، انہوں نے اس کی 58 کے قریب اقسام بیان کی ہیں۔ اچھا، ان میں کچھ اقسام یہ ہیں جن کے اندر بچے پیدا صحیح ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن بعض ازاں جب وہ 12 یا 14 سال کے ہوتے ہیں تو اچانک ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا 12-14 سال تک ٹھیک رہتے ہیں، اور اٹرا کی علامتیں جو ہیں وہ پہلے سے ہیں۔ اٹرا عورت کی بیماری ہے، عورت کی بیماری ہے، اور اس کے بچے جو ہیں 12-14 سال تک ٹھیک رہنے کے بعد بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایلوپیتھک نے ایک مطلب کہ یہ جو بیماری 12-14 سال میں جا کے ختم ہوتے تھے بچے، اس میں انہوں نے ایک ریسرچ کمپلیٹ کر لیا۔ ہاں جی، اس میں وہ آر اے فیکٹر جو ہے نا جی، ہاں جی، وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ اس سے ان کو پتا چلا کہ یہ بلڈ گروپ جو آپس میں اچانک خلیے پڑ جاتے ہیں، ہاں جی، تو وہ جب ماں کا جو ہے بلڈ گروپ اور ہو اور بچے کا بلڈ گروپ اور ہو، ہاں جی، تو پھر اس کے لیے ایک ویکسینیشن کا کہ انہوں نے انجیکشن نکالا ہے، بالکل، تقریباً وہ 10 سے 15 ہزار کا ہے۔ جو ہی مطلب کہ والدہ سے بچے کا اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر وہ آر اے فیکٹر آ جائے تو پھر والدہ کو وہ ایک انجیکشن دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بچے جو ہیں آگے بڑے ہو کے پھر وہ قائم رہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک قسم کے اندر ایلوپیتھک کو کامیابی ملی ہے۔ اچھا، مطلب انہوں نے اس طرح کی بیماری جو ہے اس کی تشخیص کر لی کسی اور نام سے کی؟ جی 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 جی، اچھا، سمجھ لیں کہ ایک قسم 58 قسموں میں سے ایک قسم جو ہے اس کی ریسرچ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ جی اس میں پتہ چلا ہے کہ یہ خون کے خلیے اچانک پڑ جاتے ہیں، جی جی تو اس کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس کو انہوں نے کلیئر کرنے کے لیے اس کی ویکسینیشن کر دی ہے جی، تاکہ امیونٹی بلند ہو جائے اور اس کو خلیوں کو پھٹنے سے بچ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، جیسے آپ نے 58 قسمیں بتائی ہیں، ایک ہمارے جو توہمات میں جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ 8 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، 8ویں ماہ میں بچہ پیدا ہونا، 8 سال میں فوت ہونا، 8 میں، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ اس میں چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ اقسام بہت زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر کچھ لوگوں ہے جن کو اسیبی اٹرا ہے۔ اچھا، اسیبی اٹرا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، اسیب ان پر مسلط ہوتے ہیں، جی، ان کا یہ ان اعداد کے ساتھ کوئی تعلق شاید بنتا ہو، شاید بنتا ہو، مطلب ویسے میڈیکل سائنس میں، ویسے میڈیکلی سائنس میں کسی بھی مطلب کہ پیتھی میں اس کا کوئی اس حوالے سے نہیں ہے۔ اچھا، اٹرا جو ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اٹرا کی علامات کیا ہیں عورت میں؟
ہاں عورت میں جو عام کامن دیکھی گئی ہیں سب سے زیادہ علامات، جی ایسی خواتین کو خون کے جو ہے وہ نیلے جسم کے اوپر نشان پڑ جاتے ہیں، کسی زیادہ اکثر پڑ جاتے ہیں، کبھی کبھار کہیں پہ مہینے کبھی. میں ایک آدھ بار کسی کے بازو پر پڑ گیا، کسی کی ٹانگ پہ اوپر ہو گیا، تو ہاتھ پہ ہو گیا، کہتے ہیں لیکن 2-4 دن بعد خود ہی ختم ہو جاتا ہے، نیل پہ آ گیا، نیل پہ آ گیا جس کو درد کہتے بھی ہوتا ہے ہوگا. ہیں۔ بعض کا کچھ کے درد ہو رہی ہوتی، کچھ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، مطلب نیل پڑ جاتا ہے، نیلا یہ نشان پڑ پکی، جاتا ہے، ہاں یہ ایک پکی لیکن نشانی ہے، درد جو ہے وہ اس میں کبھی ضروری نہیں ہوتا ہے نہ بھی ہو، تو مطلب درد کا اٹھرا کے ساتھ نہیں نہیں تعلق. تعلق۔ ٹھیک ہے. اور اس میں بعض کا تو کسی کے براؤن سے کلر کے، کسی کے سرخ کلر کے بھی داغ پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جسم پہ نشان آتے ہیں، رنگ کوئی بھی ہو رنگ سکتا ہے. کوئی بھی ہو، وہ خود ہی ختم ہو جاتے ہیں، اچھا 2-4 دن رہ کے خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی. تو بیسیکلی ہم اگر اس کو ہربل میں دیکھیں تو وہ بیسیکلی خرابی خون کی نشانی ہے۔ اچھا یہ خرابی خون کی ہاں نشانی خون ہے. خراب ہو جیسے جاتا ہے جب اس کے اندر، اس کو ایسے کہہ لیں جدید لینگویج میں، آٹو امیون ڈیزیز کے اندر یہ بیماری آ جائے گی۔ ٹھیک ہے. امیونٹی ان کی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہی فوجیوں کو جیسے مارنا شروع کر دیتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ آٹو امیون مطلب بلڈ کے سیلز جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، ٹکراتے وہ ہیں. امیونٹی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، وہ پھر ٹھیک ہے. جلد کو کراس کر کے، یہ جلد کی 4 تہیں ہوتی ہیں، کراس کر کے بلڈ اوپر آتا ہے، ہاں ٹھیک ہو ٹھیک ہے نا۔ گیا. ایسے جو الرجی کی جتنی ہیں دانے نکلتے ہیں، یہ بھی آٹو امیون کی ڈیزیز میں آتا ہے، اچھا تو ان اس میں میں ایک امیونٹی اٹھرا زیادہ کی کام کر رہی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ان میں ہو یہ گیا. بھی ایک بیماری اس میں کچھ اٹھرا اقسام جو آٹو امیون میں بھی آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک یہ نشانی ہو گئی کہ جسم پہ نشان پڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور کیا اس کے نشانی؟ علاوہ خواتین میں ان کو ڈرونے خواب بہت زیادہ آتے ہیں۔ اچھا اٹھرا کی یہ علامت ہے کہ اس میں ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں، اور بے شک وہ اسیبی اٹھرا نہ ہو، اٹھرا کوئی بھی ہو. بعض اقسام میں ہے، بعض اقسام میں کوئی خواب نہیں آتے، اچھا بعض اقسام میں ان خواتین کو اکثر ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جو ان کے بچے ضائع ہو چکے ہیں وہی بار بار خواب میں ان کو ملتے رہتے ہیں۔ اچھا اس طرح کا ہاں بھی جی، ہوتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو نظر آتے رہتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کوئی ان کو مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، مطلب کچھ خوفناک ان کے ساتھ ہاں چل رہا ہوتا ہے. وہ ڈرے رہتے ہیں، پیشنٹ خوف میں چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی اٹھرا کی یہ علامت. بھی ایک اٹھرا کی علامت ہے۔ بیسیکلی کوئی بھی بندہ ہاں جی اٹھرا کے علاوہ کوئی بھی انسان خوف میں چلے جائے جی تو اس کا سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اس کو کوئی نہ اچھا کوئی بیماری ضرور لگ جاتی ہے۔ خوف ٹھیک خود ایک ہے. بیماری ہے بہت خوف بڑی، خود ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے نا، خوف سے نکلنا چاہیے۔ اور اس میں ایک اہم چیز جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات سسرال میں بیٹی جاتی ہے، وہ اپنے گھر سے، اس کو پتہ نہیں ہوتا آگے کیا ہوگا، بالکل یہ بھی آگے جا خوف کے چونکہ اس پر 10 کیمرے لگے ہوتے ہیں ہے. اس کی غلطی ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ بیچاری خوف میں آ جاتی ہے۔ اچھا یہ بھی خوف ہے. ہاں یہ بھی خوف ہے، اچھا خوف کی وجہ سے بھی اٹھرا ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، خوف کی وجہ سے جسم میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مطلب اٹھرا کی وجہ سے خوف ہو سکتا ہے، خوف کی وجہ سے اٹھرا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اتنے لوگ جب اس پر، ایک بچی پر جس کو کبھی کسی نے تنقید نہیں کی، دیکھیں میری بیٹی ہے، آپ کی سسٹر ہے، اپنے گھر کے اندر وہ کتنے ہم اس کو پیار سے بالکل پالتے ہاں ہیں، بالکل کتنا ان کی احترام کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب وہ اگلے گھر میں جاتی ہے تو وہ ابھی اس کو اندازہ نہیں ہاں ہوتا کہ آگے بالکل مجھے سارا سسٹم ہی چینج ہو جاتا اتنا الٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ بندہ قید خانے میں چلا گیا، جیسے کہ ایک بندہ آزاد رہ رہا تھا، جیسے وہ ہاں جیل جی میں جاتا ہے تو اس کو پانی پینے کے لیے بھی دیکھنا پڑتا ہے، اپنی اجازت لینی پڑتی ہے. واش روم میں جانے کے لیے بھی اس کو پریشانی ہوتی ہے، سیم یہی ہوتا ہے۔ اچھا اٹھرا کی اب تک آپ نے مجھے 2 علامتیں بتائی ہیں جی. پہلی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے جسم پہ جو ہے وہ نشان پڑے، دوسری علامت ہے اس کو ڈراؤنے خواب ہیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ پتہ چلے اٹھرا ہے؟ اس کے علاوہ ایسے جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا ہے، ہاں خوف ہے، یہ بھی خوف ہے، اور جاگتی حالت کا خوف. جاگتی حالت میں اسے لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی تھا، اچانک پیچھے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بعض خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آوازیں آتی ہیں ہماری کانوں کے اندر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا۔ ان میں جتنے بھی ہمارے پاس کیسز آئے ہیں تو پچھلے بلکہ 25-30 سال سے جو ہم اس کا پریکٹس میں دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ کیسز ایسے آئے ہیں جن میں باقاعدہ طور پہ ایسے ملوث تھے، اچھا جس میں آپ ہوائی مخلوقوں کا ہاں کہہ وہ لیں، ٹھیک ہے. یہ کچھ لوگوں میں کچھ پرسنٹ میں یہ ہے، مطلب کہ اگر ہم 100 کیس دیکھیں تو اس میں 10 کیس ایسے تھے 10% ایسا ہو گیا. جن میں باقاعدہ اسیب تھے، ادروائز جو ہے یہ خوف ہے، یہ سائیکولوجیکل فیکٹر ہے. ہاں سائیکولوجیکل فیکٹر ہے، خون کی خرابی ہے، یہ خون کی خرابی ہے. خون کی خرابی ہے۔ خون عرف عام میں ایسے سمجھ لیں جیسے ہم کسی موبائل انجن میں آئل ڈالتے ہیں نا، تو وہ چل چل کے گھس گھس کے ذرا وہ خراب ہو جاتا ہے،
ایسے ہمارا خون بھی وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتا رہتا ہے، بالکل. اس کو بھی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا اگر یہ جو بلڈ ڈونیشن ہے، بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اگر یہ کرتے رہیں تو بلڈ صاف رہتا ہے؟ ہاں کسی حد تک جسم کے جو فضلات ہیں وہ ساتھ ساتھ نکلتے رہتے ہیں. کسی حد تک ناظرین یہ بلڈ ڈونیشن جو ہے یہ بھی بڑا ایک تو نیکی کا کام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. دوسرا اس کے جو ہیں فوائد بھی ہیں، کبھی اس پہ پروگرام پورا کریں گے. اچھا ایک اب آپ یہ بتائیں، یہ علامتیں ہو گئی ہیں، مزید کوئی ہوگی ذہن میں وہ بتا دیں گے آپ. اس کا جو بنیادی طور پہ جیسے ہی ہمیں یہ ڈائگنوز ہو، ہمیں اندازہ ہو کہ شاید یہ ہے، تو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جن لوگوں کو پتہ چلتا ہے ان کو فوری اپنی ڈائٹ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ڈائٹ میں کیا لینا ڈائٹ چاہیے؟ میں وہی جو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ خون کے مزاج کو خراب کرتی ہیں، وہ مثلا کہ آلو ہے، چاول ہے، چنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مرغی کا گوشت ہے. ان کا چونکہ خون، مرغی کا خون دیکھیں تو سرخی سیاہی مائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے خون کے اندر ہی بہت زیادہ یعنی یہ چیزیں نہیں لینی، یہ نہیں لینی چاہیے. اور کھانا کیا خصوصاً فاسٹ فوڈ بھی نہیں لینے چاہیے. فاسٹ فوڈ سے تو ہمیشہ ہی دور رہنا چاہیے. اور سادہ غذا کی طرف آ جائیں، جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سادہ غذا کی طرف آ جائیں، سبزیاں پھل. ہاں جی. اور خون اپنے کو صاف رکھنے کے لیے پھلوں کا زیادہ استعمال جن کو سہولت ہے ان کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. زیادہ پھل کھانے سے بھی جو ہے جگر اپنے فضلے جسم سے خارج کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی فروٹس جو ہیں اس سے بھی جگر صاف ہوتا ہے. جگر صاف ہوتا ہے. اور ایسے پیشنٹ کو سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کو خوش رکھیں. اچھا. ان کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. ڈپریشن کوئی بھی حاملہ خواتین جن کو 18 نہیں بھی ہے، اچھا، اس پر ڈپریشن نہیں آنی چاہیے، وہ بالکل کیونکہ اس کے بچے کے اوپر وہی اثر آئے گا پھر. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر ایک اور جان پڑ رہی ہے. ہاں بالکل، دو زندگیوں پہ چل. وہی سارے اثرات وہ لے کے آتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا بنیادی طور پہ یہ کھانے پینے میں ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی میڈیسن جو ہے یا کوئی دم؟ ہاں میڈیسن کے حوالے سے ہم جو بتاتے ہیں وہ زیادہ خون کو صاف کرنے والی میڈیسن ہوتی ہیں. عوام کے لیے جو کہ ان کی دسترس میں ہے آسان سا حل بتائے دیتے ہیں. یہ جو نیم کی نمولیاں ہوتی ہیں، نیم کی نمولیاں، نیم کا جو پھل ہے اس کو نمولی کہتے ہیں برصغیر میں. تو وہ جو ہے وہ لے کے ان کو تھوڑی سی گرائنڈ کر لیں. تو وہ جو ہے 1 ٹی سپون یا اس سے کم مقدار میں صبح شام لیں تو یہ 18 کے مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا جی. نیم کی جو نمولیاں ہیں ان کو پیس لیں خشک کر کے. ہاں جی، خشک کر کے پیس لیں. تو اس کے بعد آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ صبح و شام پانی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر جو ہے اس کے لیے جو ہم وظائف بتاتے ہیں وہ سورہ شمس ہے. سورۃ الشمس. ہاں اس کو 41 مرتبہ روزانہ تلاوت کر لیں، پانی کے اوپر دم کر لیں، وہ پانی پی لیں. یہ اسیب بھی اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا سورۃ الشمس جو ہے اس سے اسیب بھی ختم ہو، 18 کوئی بھی ہو وہ جو ہے اس کا علاج یہ سورہ شمس پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. ہاں جی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں. ہاں جی. قد افلح من زکا، کہ جو قسم ہے اس نے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. ہاں بالکل بے تو شک. اس سے بھی خون پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے نا قرآن کی آیتوں سے. قرآن یہ تو اس میں شفا ہے اور ہدایت بھی ہے. جی 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 جی. اس سے خون صاف ہو جاتا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے. بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے دل زندہ رہتا ہے. تو اس کا مطالعہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کن مسائل میں، کن عوامل میں، کون سے حالات میں ہم اسپیشلی کیا پڑھیں. 18 کی اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس میں سورۃ الشمس پڑھنی چاہیے. اور گھریلو علاج کے طور پہ آپ نے بتایا نیم کی نمولیاں جو ہیں، اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے میں کچھ ایسا شامل کرنا جیسے کوئی قہوہ ہے، کوئی فلاں چیز ہے، یا کھانا بنانے میں مرچ وغیرہ سے پرہیز وغیرہ. اس کا ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ 18 کی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں زیادہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں ان کا بی پی لو ہوتا ہے. اچھا بلڈ پریشر لو رہتا ہے. ہاں بلڈ پریشر لو کی وجہ سے بھی. اچھا 18 کی قسموں میں یہ بھی ہے کہ اس میں گروتھ رک جاتی ہے. اچھا اکثر جو ہے وہ صحت نہیں بنتی، وہ بچے کی گروتھ اندر رک جاتی ہے. اچھا بچے کی 1 ماہ کے اندر 2 ماہ کے اندر وہ بچہ رک جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر ان کو ضائع کر دیتے ہیں. اچھا تو ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے جتنے بھی کیسز ہیں وہ فوری اگر ہم سے رابطہ کر لیں تو ہم اس کا علاج دم سے اور میڈیسن سے کر دیں. 1 ہفتے کے اندر ہی اللہ کے فضل سے ان کی پریگننسی دوبارہ چل پڑتی ہے انشاءاللہ. اور جن کے اگر کوئی ان کا پانی کی وجہ سے تھیلیاں سے ان کا وہ جو ہے بچہ گل چکا ہو ان کو چٹ کرنا ہی ضروری ہے. جن کے بچے کو ابھی کچھ نہیں ہوا، صرف گروتھ رکی ہے، وہ دوبارہ چل پڑتی ہے. اچھا یہ جو 18 ہے یہ شادی شدہ مرض ہے یا شادی کے
پہلے بھی ہو سکتا پہلے بھی ہو سکتا ہے. اکثر یہ دیکھنے میں آیا, ابھی اس کی ریسرچ پوری نہیں ہو سکی ہے, کسی خاندان کے اندر اگر کسی ایک عورت کو ہو جاتا ہے اچھا تو ان کی سب بچیوں کو, بہوؤں کو, سب لوگوں کو تقریباً ہو جاتا ہے. مطلب یہ ایسے بھی چلتا ہے. ریسرچ نہیں ہو سکی کہ کس طرح ہوتا ہے, ہاں جی, پھیلتا کیسے ہے, پھیلتا کیوں کیسے ہے, اس کا بھی نہیں پتہ چل سکا, لیکن یہ ٹھیک ہے, ہو جاتا لیکن ہے. یہ موروثی مرض کی طرح چلتا ہے. ہاں, ان فیملیوں کے اندر ہو جاتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ان کی بچیوں کو, ایسے لوگوں کو خصوصاً علاج جو ہے وہ 3 ماہ پہلے شروع کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. پریگنینسی سے 3 ماہ پہلے علاج شروع کر لیں تاکہ اچھا, نقصان سے یہ بچا جا علامات اگر شادی سے پہلے آنا شروع ہو جائے کوئی, ہاں, تو اس کا مطلب بھی 18 ہو سکتا ہے. 18 ہوگا, شادی سے پہلے, پہلے مطلب بھی بچے کی ہاں شادی ان کو نہیں, 18 ہے. تو شادی سے پہلے ہی اس کا علاج جو ہے علاج وہ کروا سکتے کروا ہیں, لینا چاہیے. کروا ٹھیک لینا ہے چاہیے تاکہ بعد والی علامات سے بچا جائے. جی. تو ناظرین, آج ہم نے 18 پہ بات کی ہے. یہ ایسی بیماری ہے جس سے ہم جو نسل ہے اس کو بڑھانے پہ قادر نہیں ہوتے. قادر تو کبھی کسی حالت میں بھی نہیں ہوتے قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے بس میں جو کچھ ہے اس سے ہم بہتری کی گنجائش نکال سکتے ہیں. تو بیماری جو ہے اس کا حل اور اس کا علاج نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ, اگلی بیماری کے ساتھ, اگلے مسئلے کے ساتھ, آپ کے سوالوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.